بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ تمام عرب کی مخالفت و عداوت اور آپ کی استقامت، یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ عرب کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ کی وحی میں ان کے بتوں کی حقیقت کھولی گئی ہے، ان کی پرستش کرنے والوں کی بے وقوفی ظاہر کی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ان کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی باتوں سے روک دے اور یا آپ ان کی حمایت چھوڑ دے۔ ابو طالب نے ایک عمدہ پیرائے میں جواب دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کلمہ حق کی نشر و اشاعت میں سرگرم اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے۔ جب عرب کو اس پر صبر نہ ہو سکا تو پھر ابو طالب کے پاس آئے اور سختی سے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو باز رکھے، ورنہ ہم سب تمہارے خلاف جنگ کریں گے، یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی ایک فنا ہو جائے۔ تمام قبائل عرب کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ ابو طالب کو بھی فکر ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر بزرگوار، خدا کی قسم اگر وہ میرے دائنے ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں ماہتاب لا کر رکھ دے اور یہ چاہے کہ میں خدا کا کلمہ اس کی مخلوق کو نہ پہنچاؤں تو میں ہرگز اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ یا خدا کا دین لوگوں میں پھیل جائے، اور یا کم از کم اسی جد و جہد میں میں اپنی جان دے دوں۔ ابو طالب نے جب یہ رنگ دیکھا تو کہا، اچھا جاؤ، تم اپنا کام کرتے رہو، میں تمہاری حمایت و نصرت کسی وقت ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں تمہاری حمایت و نصرت سے کسی وقت ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ لوگوں میں نفرت پھیلانا اور اس کا الٹا نتیجہ۔ جب قریش نے دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور ادھر موسم حج قریب ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں سرگرم کوشش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام حق کی مقنع طیبی کشش سے سب واقف تھے، اس لیے اندیشہ ہے کہ اب ان کا مذہب تمام دنیا کے اعتراف میں پھیل جائے گا۔ تو سب نے جمع ہو کر یہ طے کیا کہ مکہ کے تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے جائیں، تاکہ اطراف عالم سے جو لوگ حج کے لیے آئے انہیں دور ہی سے کہہ دیا جائے کہ یہاں ایک ساحر ہے جو اپنے کلام سے باپ بیٹے اور خود خاوند بیوی میں اور تمام رشتہ داروں میں ہی تفریق ڈال دیتا ہے، یعنی دشمنی ڈال دیتا ہے۔ تم اس کے پاس نہ جاؤ، لیکن خدا کی قدرت، ان کا یہ طرز عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کام کر گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ممکن تھا کہ بہت سے لوگ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ سنتے، لیکن ان کی اس جد و جہد نے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشتاق بنا دیا۔ قریش کے اظہار ثانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت۔ جب قریش اپنی تدبیروں میں ناکام رہے اور دیکھا کہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتیں عام ہوتی جاتی ہے اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب ہر قسم کی ایذا کی رسائی شروع کی، یعنی ہر قسم کی تکلیف ایذا کی رسائی شروع کی۔ مکہ کے چند و باش لوگوں کو جمع کر کے اس پر آمادہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مجلس میں استراح اور جس صورت سے ممکن ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کابین معجزہ۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سجدے میں گئے تو ابو جہل نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کچل ڈالے، مگر دشمن اگر قوی مگر جب پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا ہے تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں، پتھر ہاتھ سے گر جاتا ہے، رنگ فک ہو جاتا ہے اور بھاگ کر اپنی جماعت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے جانب ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو ایک عجیب وضع کا اونٹ منہ کھولے ہوئے میرے طرف جھپٹا اور قریب تھا کہ مجھے کھا جائے۔ میں نے ایسا اونٹ آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ ہے جو کفار کے مجمع میں سب کے سامنے پیش آیا اور خود کفار کے سردار ابو جہل نے اس کا اقرار کیا۔ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، عاص بن وائل، اسود بن یغوث، اسود بن عبد المطلب، ولید بن مغیرہ بن حارث، یہ لوگ ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار رہتے تھے۔ ان میں سے کسی کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، بلکہ سب کے سب نہایت ذلیل ہو کر ہلاک ہوئے۔ کچھ غزوہ بدر میں تلوار کے گھاٹ اتر گئے اور کچھ نہایت گندے اور سخت امراض میں گل سڑ کر مر گئے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو یا اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو تو اس سے آگاہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔